ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به، جو لوگوں سے ہر وہ جو سنا ہے وہ باتوں میں مت کہو، فکفى بذلك كذبا، یہ جھوٹ بنانے کے لیے کافی ہے. ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به، جو لوگ تم سے کہیں اس کو فوراً رد مت کرو، فکفى بذلك جہلا، یہ تمہاری جہالت کے لیے کافی ہے. تو مثلا اس دوسرے مورد میں کیا کروں؟ آپ کو اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے، سب سے پہلے آپ ایویلویٹ کریں، کھٹ سے رد نہیں کریں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ رد نہیں کریں. سب سے پہلا کام کیا کریں؟ اس کو ابو علی سینا ایک لفظ استعمال کرتے تھے، بقعہ کہتے ہیں گنبد کو، گنبد کو بقعہ کہتے ہیں. جیسے مثلا روضے مزار وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر گنبد بنا، جیسے یہاں پہ بھی گنبد، تو اس کو کہتے ہیں بقعہ. تو ابو علی سینا کہتے تھے جب بھی تمہیں کوئی بات سننے کو ملے تو پہلے تو اسے بقعۂ امکان میں رکھ دو، یعنی سب سے پہلے کیا کہو؟ شاید ہو، شاید ہو. اب اس کو ایویلویٹ کرو کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اپنی ایویلویشن کے بعد اپنی ہمبل اوپینین دو، ہمبل اوپینین دو. کیا کہو؟ مت کہو غلط ہے، مت کہو صحیح ہے، کہو مجھے صحیح لگ رہا ہے یا مجھے غلط لگ رہا ہے. اپنی دلیل دو، کیوں تمہیں صحیح لگ رہا ہے، کیوں تمہیں غلط لگ رہا ہے. صحیح. تو مولا نے دو اصول ہمیں دیے ہیں بات کرنے کے لیے، دو اصول دیے ہیں ہمیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. پہلا اصل کیا ہے؟ جو کچھ لوگوں سے سنا ہے آگے مت بڑھاؤ. اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ تم جھوٹے بنو گے، قطعاً جھوٹے بن جاؤ گے. تو اس کا میں کیا کروں پھر؟ مولا فرمایا جو تم سنتے ہو پہلے اس کو سمجھو. آیا یہ بات وہ ہے جو آگے بڑھانے کے قابل ہے؟ آیا یہ بات لوگوں کی زندگی میں ہدایت لے کر آئے گی، گمراہی لے کر آئے گی، کسی فتنے کا سبب بنے گی، کسی بھلائی کا سبب بنے گی؟ ایویلویشن کرو. ایویلویشن کرنے کے بعد ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، چاہے لکھا ہے فارورڈڈ میسج، خدا اس کا سوال کرے گا، خدا پوچھے گا تم نے بڑھایا کیوں تھا، کہا کیوں یہ؟ امام نے فرمایا یہ خدا سوال کرے گا. اچھا اب اگر انسان کہے مجھے یقین نہیں تھا میں نے یوں ہی بھیج دیا، یہ امام فرمایا یہ جھوٹ ہے، یہ تم سے جھوٹ سمجھا جائے گا، خدا تمہیں جھوٹے کی سزا دے گا پھر اس کے اوپر. تو اب میں اگر کوئی بات سنوں تو میں کیا کروں؟ سب سے پہلے ایویلویشن کرو بڑھانے کی ہے یا نہیں ہے. اگر تمہارا دل یہ کہتا ہے کہ اس سے لوگوں کی ہدایت میں اچھا اثر پڑے گا، بڑھاؤ. نہیں لگتا مت بڑھاؤ. اچھا کیوں لوگ بڑھاتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ تو منفی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے شاید نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اب مجبور ہو رہا ہوں کہ اس کی وجہ کو انالیسس کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. تھوڑا سا تو یہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان باتیں پہنچانے میں بڑے سمجھے جائیں، یعنی خبریں ہمیں اس آدمی سے ملتی ہیں، یہ آدمی خبروں کا چینل ہے. یہ بھی خام خیالی ہے. جو خبر آپ پہنچا رہے ہوں گے نا وہ پہلے سامنے والے کو پتہ نہیں 4 جگہ سے پہلے سے پہنچ چکی ہوگی. تو آپ نے ایک ایسے وبال میں حصہ لیا ہے جو وہ پہلے کہیں سے پہنچ چکا ہوگا، آپ بلازم میں کیوں اس کے اندر پھنس رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ لوگوں کے درمیان شہرت طلب کرنا ویسے ہی کوئی بہت اچھی عادت نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں، میں چاہوں کہ لوگوں کے درمیان میں مشہور ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات اس نے کہی تھی، اس کے اوپر مقابلہ چلتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مقابلے چلتے ہیں کہ میں نے گروپ میں سب سے پہلے میں نے بھیجا تھا. یہ کون سی فضیلت بنے گی؟ یہ کون سا اس میں کمال ہو جائے گا؟ اور اس کے پیچھے خطرہ کس بات کا؟ خطرہ اس بات کا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا اور خدا اس دن مجھے پوچھے گا. تو عزیزان محترم، کتنی سادہ سی بات ہے. امام کا فرمان بھی ہے. امام نے فرمایا جب بھی تم لوگوں سے کچھ سنو دوسروں سے وہ بات مت کرو، یہ اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے جھوٹ کے لیے کافی ہے. دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسرا اصول یہ ہوا کہ جب بھی کوئی بات لوگوں سے سنو فوراً تردید مت کرو، فوراً جھٹلاؤ نہیں، اس کو امکانیہ حالت میں چھوڑ دو، اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کرو اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرو کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اچھا اگر آدمی کے اندر مہارت نہیں ہے تو کیا کرے؟ کسی ایسے سے مشورہ کرے جس کے پاس مہارت ہے، اس سے پوچھے کہ بھئی یہ میری مہارت میں نہیں ہے، ایک حدیث آئی ہے میرے پاس. اب تو نہیں معلوم کیا کچھ آتا رہتا ہے لوگوں کے پاس، قرآن کی آیتیں بعض اوقات غلط آ جاتی ہیں، حدیث کے نام پہ تو سمجھ لیجیے وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا. تو جب بھی کوئی آیا ہے آپ اس کو اسی طرح نہ ریجیکٹ کریں نہ ایکسیپٹ کریں، اس کو تھوڑا سا روکیں، ایویلویشن کریں اور ایویلویشن کرنے کے بعد پھر آگے بڑھائیں اگر وہ اس قابل ہے.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا یہ بات کون مانے گا؟ یہ بات